السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ اِنَّا بے شک حاضی یہ امتکم تمہاری امت، امتن واحدہ ایک امت ہے۔ امت سے مراد قانون، شریعت، دین بھی ہے۔ سے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے یہ امت لفظ دین کے معنی میں۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک امت پر پایا، یعنی ایک دین پر، ایک طریقے پر پایا۔ اور ایک امت سے مراد جماعت بھی ہوتی ہے۔ دونوں ہی معنی میں قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تمہاری امت یعنی جماعت اگر کرے تو یہ تمہاری جو جماعت ہے ایک ہی جماعت ہے۔ پیچھے نبیوں کے تذکرے کیے، ان میں بتایا کہ وہ سب کے سب اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اللہ ہی کو خدا مانتے تھے، اور اسی کو مشکل کشا اور دعا قبول کرنے والا، حاجت روا، اسی کو سب سمجھتے تھے۔ اب یہاں پر یہی بتایا گیا پیچھے سب کا تذکرہ کر کے کہ یہ جو امت ہے یہ سب ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا اور میں ربکم تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِی لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اعبد کا پلورل ہے اعبدو، نون یا زیر نی ہے، یہ نی میری، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ تقطعوا، تقطع قطع سے بنتا ہے تقطع، تفاعل مانے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر اس سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے امر سے پہلے فی لفظ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا۔ تقطع کا معنی اگر ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوگا، ہونا ہوتا ہے، اس کا معنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ وہ تقطع اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بٹ گئے، فی امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں اپنے معاملے میں، اپنے دین میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے۔ اور تقطع کا میننگ یہ بھی کیا ہے، قطع کے معنی میں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو پھر اس کو ایسے ہی سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر، کلن ہر ایک کو، الینا ہماری طرف، ہر ایک الینا ہماری طرف، راجعون راجع رجع سے اس میں فاعل ہے راجع لوٹنے والا، اور واو نون کے ساتھ پلورل، ہر ایک ہماری طرف لوٹنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنا دین اپنے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ترجمے میں بھی فی کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، اردو ترجمہ فی کے اعتبار سے کیا ہے، اپنے اندر۔ اور اس کو جیسے میں نے کہا تھا قطع کے میننگ میں بھی اس کو لے سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ تو انہوں نے اپنے اندر، اپنے بیچ میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کلن الینا ہر ایک ہماری طرف لوٹنے والا ہے، یعنی دین ایک ہی تھا، ملت ایک ہی تھی، لیکن لوگ گروہ گروہ ہو گئے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ گروہ گروہ ہو گئے تو ان کو ہمارے پاس نہیں آنا، ہر ایک کو ہمارے پاس آ کے اس کا جواب دینا ہے، وہ جواب دہ ہوگا اپنے اس کام میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ بس جو یعمل عمل کرے گا، من الصالحات
अच्छे अच्छे, जो अच्छे अच्छे अमल करेगा वह हुआ मुमिनुन, और वो ईमान भी रखता होगा। फला कुफराना, तो नहीं होगा। कुफरान माने होता है छुपाना, नाशुक्री। कफरा से ही लफ्ज बना है, कफरा यकफुरु, कुफरान, कुफरन व कुफरान, छुपाना। तो नाशुक्री भी इसका मीनिंग है, और छुपाने के मीनिंग में भी ये आता है। फला कुफराना, तो कोई नाशुक्री नहीं होगी, नाकदरी नहीं होगी, लिसाई, उसकी कोशिशों की, जो उसने कोशिशें की हैं, अच्छे अमाल किए हैं उसने, तो उनकी नाकदरी नहीं होगी, उनको छुपाया नहीं जाएगा। जितना वो करके लाएगा उतना ही उसको सवाब दिया जाएगा, उसका बदला दिया जाएगा। वह इन्ना, और हम, लहू, उन अमाल को, उन कोशिशों को, कातिबून, लिख रहे हैं। कातिब कहते हैं लिखने वाले को, वाव नून के साथ प्लूरल है, और हम उनको लिख रहे हैं। बस जो शख्स नेक अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा तो उसकी मेहनत की नाकदरी ना होगी, और हम उसको लिख लेते हैं। तो सा माने होता है दौड़ना और कोशिश करना, उसके लिए मेहनत, कोशिश करना, किसी चीज में एफर्ट लगाना। तो जो कोशिश के साथ नेक अमाल, अच्छे अमाल करेगा तो उसकी कोशिशों की नाकदरी नहीं होगी। वहराम अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। वहराम, और हराम है, अला क़रयतिन, किसी बस्ती पर, अहलकनाहा, जिसको हमने हलाक कर डाला, अन्नहुम, कि वो लोग, ला यरजिऊन, वो नहीं लौटेंगे। तो यहाँ पर इस आयत के कई मतलब है। एक मिनट, इसको हम सही कर लेते हैं। चलिए, तो इस आयत के ये मतलब भी है जो तर्जमा है, और जिस बस्ती वाले के लिए, जिन जिन बस्ती वालों के लिए हमने हलाकत मुकर्रर कर दी है, यानी जिनको हमें हलाक करना है, उनके लिए हराम है कि वो रुजू करें। उनके लिए हराम है कि वो रुजू करें। यहाँ पर मीनिंग जो है ला की, फिर ये हो जाएगा हराम में ताकीद के माने में हो जाएगा, ला का माने फिर नहीं नहीं होगा। यानी ये है कि जिनके लिए तबाही मुकर्रर हो गई है, वो अपने अमल में, सरकशी में, गलतियों में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि फिर उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो पलट आए, वो वापस आ जाएं भलाई के रास्ते पे। जो इस तरह की आयतें दूसरी कई इस तरह के मफहूम कुरान में आए हैं, जैसे सूरे बकरा की शुरू की आयत में भी है कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा, तो उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, फिर वो देखने के काबिल नहीं होते हैं चीजों को, यानी जो सही चीजें होते हैं उनको वो नजर नहीं आ रही होती हैं, और वो फिर रुजू नहीं करते, अपनी गलतियों को गलती नहीं समझते हैं, फिर वो उसको ही सही समझते रहते हैं और उसमें हद से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मीनिंग भी हो जाएगा कि वो फिर लौटने वाले नहीं, वो रुजू करें, उनके लिए हराम है, यानी वो लौटेंगे नहीं, वो नहीं लौटेंगे अपने आमाल से, अपने आमाल से नहीं लौटेंगे। दूसरा मीनिंग ये है कि जिन बस्तियों को हम तबाह कर चुके हैं, जिन बस्तियों को हमने हलाक कर दिया है, अपने किसी अजाब से हमने उनको तबाह कर दिया है, तो उनके लिए नामुमकिन है कि वो लौट कर ना आए हमारे पास। ऐसा नहीं कि वो हमारे पास लौट कर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको सबको हमारे पास लौट कर आना है, उनको सबको हमारे पास लौट कर आना है। एक मीनिंग ये भी हो सकता है, हराम का एक मीनिंग जरूरी करार दिया है, जरूरी, लाजिम, एक मीनिंग ये भी है इसका। और जरूरी है उन बस्ती वालों के लिए जिनको हमने हलाक कर दिया, अन्नहुम ला यरजिऊन, कि वो नहीं लौटेंगे, वो वापस नहीं आएंगे दुनिया में, मतलब मरने के बाद ऐसा नहीं कि वो दोबारा लौट आएंगे, ये ऐसा भी नहीं है। जैसे बाज लोग ये तसव्वुर करते हैं कि वो लोग आगवान, जिसको कहे जाते हैं, उस तरह का अकीदा कि वो दूसरे किसी शक्ल में या किसी और जिस्म में वो लोग वापस आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है,
تینوں مطلب ہم آپ کے سامنے اس کی آیت کے بتا دیے، تو تینوں ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہ کہ وہ لوگ پھر رجوع کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اپنی حرکتوں سے نہیں لوٹنے والے ہیں، وہ جو حرکتیں ان کی ہیں، جو گناہ ہیں جن میں وہ ملوث ہیں، وہ لوگ نہیں پلٹنے والے۔ آیت کی آگے جو آیت ہے ان کو دیکھیں گے تو یہ والا ترجمہ اور سمجھ میں آ جائے گا۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یعنی وہ اسی میں لگے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا فتحت جب کھول دیا جائے گا یأجوج و ماجوج کو، یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہم اور وہ لوگ من کل حدب ہر اونچی جگہ سے، ینسلون نسلا ینسلو معنی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پیر رکھ کے جلدی جلدی اترنا، تو ایک دم بہت تیزی سے اترنا، وہ ہر اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ واقترب الوعد الحق، اور جب وعدہ قریب ہو جائے گا، الحق سچا وعدہ، جب سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا قیامت کا، فإذا هي تو اچانک شاخصة أبصار الذين پھٹی رہ جائیں گی ابصار، شاخصہ شخصہ یشخص معنی ہوتا ہے آنکھوں کا پھٹ جانا، کھل جانا اور بہت زیادہ، تو پھٹی رہ جائیں گی، بصر کا پلورل ابصار آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری تباہی، قد کننا فی غفلت من ھذا ہم تو اس سے بالکل غفلت میں تھے، اس سے ہم بالکل بے خبر تھے، بل کننا ظالمین بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ان کا رجوع ہوگا، پھر وہ سمجھیں گے، اس سے پہلے تو وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ پیچھے والی آیت کا پھر یہ مطلب ہے۔ اور سچا وعدہ نزدیک آ لگے گا تو ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون، اور کوئی معبود اور کوئی سفارشی وہاں پر کام نہیں آنے والا، جیسے کہ آج تم سوچتے ہو کہ ہمیں وہ اللہ کے یہاں پہ سفارش کر کے بچا لیں گے، تو وہاں یہ سب کام آنے والے نہیں، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہوگی انکم بے شک تم، وما اور جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ حسب کنکریوں کو ہی بولتے ہیں، پتھر، اور وقودها الناس والحجارہ یہ بھی اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو حسب پتھر، اور وہ چیز جو ایندھن کے طور پر ڈالی جائے وہ بھی حسب، تو یہ بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے تھے، تم اور وہ لوگ وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا اور تم لوگ لہا اس میں یعنی جہنم میں، واردون جانے والے ہو اور تم اس میں جانے والے ہو۔ وردہ یریدو مانے ہوتا ہے کسی جگہ پر آنا، پانی کی جگہ پر، خاص طور سے مورد کہتے ہیں گھاٹ کو، جہاں پر پانی ہوتا ہے، گھاٹ مطلب جہاں پانی ہوتا ہے، لوگ پانی لینے آتے ہیں، اس کو گھاٹ بولتے ہیں، تو وردہ مانے ہوتا ہے وہاں پر آنا، تو انتم لہا واردون تم اس میں آؤ گے، اور وردہ مانے یہاں پر داخل ہونے کے میننگ میں کہ تم اس میں داخل ہوگے، جاؤ گے اس میں۔ اب یہاں پر دیکھیے ماں جو ہے، ماں غیر عاقل کے لیے آتی ہے، جن کو عقل نہیں ہوتی ان کے لیے، تو وہ تم اور وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہ معبود، تو یہاں پر ایک یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں پر اعتراض یہ بھی کرتے تھے مشرکین کے، پھر تو عیسی ابن مریم ان کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ بھی جائیں گے جہنم میں، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سارے جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر تو عیسی ابن مریم بھی جائیں گے،
اور بہت سے فرشتوں کو بھی لوگ معبود مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی، تو وہ بھی جائیں گے۔ تو یہاں پر اس کے ایک تو یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت آ رہی ہے، ان کا جواب ہے اس میں کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ لوگ نہیں جو نیک ہوں گے، نیک لوگ نہیں جائیں گے، نیک لوگ نہیں، کیونکہ ان نیک لوگوں کی تھوڑی غلطی تھی کچھ، تم ان کی عبادت کرتے ہو، وہ نیک لوگ نہیں، بلکہ وہ معبود جو تم نے تراش لیے بے جان اور اذیت پہنچانے کے لیے، اس وجہ سے نیک لوگوں کا آگے ایکسیپشن ہے۔ بے شک تم اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ لو كان، اگر ہوتے، ہؤلاء یہ لوگ، آلہتن معبود، اگر یہ جو معبود ہوتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو جہنم میں جانا ہے، اگر یہ معبود ہوتے ما وردوها، تو یہ جہنم میں نہیں جاتے، کیونکہ کوئی معبود کیسے چاہے گا کہ وہ جہنم میں جائے، اور اس کو کون ڈال سکتا ہے؟ پھر اس کو ڈال بھی کون سکتا ہے؟ تو معبود تو پاورفل ہوگا، ظاہر سی بات ہے، تو اس کو کوئی ڈال تھوڑی سکتا ہے جہنم، تو وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو یہ جہنم میں نہیں جاتے اگر یہ معبود ہوتے تو۔ وَكُلٌّ، اور ہر ایک، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو وہ اس میں نہ پڑتے، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، زفیر، چنگھاڑ ہوگی، چلانا ہوگا۔ زفیر معنی ہوتا ہے چلانا اور لمبی لمبی سانس نکالنا، یہ بھی ہوتا ہے اس کا معنی، تیز آواز کے ساتھ سانس نکالنا۔ لہم فیہا زفیر، وہ ہاپیں گے اور چلائیں گے، وہم فیہا، اور وہ اس میں، لا یسمعون، نہیں سنیں گے کوئی اور چیز، اس میں ان کے لیے چلانا ہے، اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ اب یہ ہے وہ ایکسیپشن، ان الذين، بے شک وہ لوگ، سبقت کر گیا، لہم، جن کے لیے، منا، ہماری طرف سے، الحسنى، اچھائی، یہ الوعدۃ الحسنى بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا وعدہ، جن کے لیے ہماری طرف سے سبقت کر گیا، یعنی وہ نیک لوگ جن کے لیے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو وہ ایکسیپشن ہے یہاں پر نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا۔ جو پیچھے تھا نا کہ وہ تم اور تمہارے معبود، تو یہاں پہ ایکسیپشن ہے ان کا، وہ اعتراض بھی، اور یہاں پر یہ عام بھی ہے یہ والی آیت، کہ ہر وہ جن کے لیے ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ پچھلی آیت میں کہ جو نیک اعمال کرے گا اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوگا، یقین کرتا ہوگا، تو ان کی جو کوششیں ہوں گی ان کی ناشکری نہیں ہوگی، ناقدری نہیں ہوگی، تو یہ یہاں پر ہے۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں کا ایکسیپشن ہے یہاں پر۔ یہ آیت عمومی بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو نیک اعمال کریں گے وہ تو ہماری طرف سے اچھا وعدہ ہے ان کے لیے، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ عنہا، اس جہنم سے، مبعدون، ابعدہ بعید سے بنا ہے، دور کرنا، ابعدہ مبعد جس کو دور کر دیا گیا، مبعدون دور رکھے جائیں گے یہ لوگ اس سے۔ اور وہ لوگ بھی جن کی یہ برے لوگ عبادت کرنے لگے، جن نیک لوگوں کی، تو وہ نیک لوگ بھی ان سے، اس سے مبعدون ہوگی، دور رکھے جائیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون۔ لا يسمعون، سمع اسمعهم مانے ہوتا ہے سننا، لا يسمعون، نہیں وہ سنیں گے، حسیسها، اس کی آہٹ کو بھی، جہنم کی حسیس، آہٹ، وہم، اور وہ، فی مانے میں، ما وہ چیز، اشتہت انفسہم جس کا ان کا نفس خواہش کرے گا، اشتہا یشتہی مانے ہوتا ہے خواہش کرنا، چاہنا، شہوت، چاہت کو بولتے ہیں، اور وہ اس چیز میں ہوں گے، یعنی ان چیزوں میں وہ ہوں گے
جن کی خواہش کرے گا انفسہم ان کا نفس، تو جن چیزوں کی خواہش ان کا نفس کرے گا وہ ان چیزوں میں ہوں گے خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ لا يحزنهم، حزن يحزن معنی ہوتا ہے غمگین کرنا، لا يحزن نہ غمگین کرے گا ہم ان کو، جو لوگ ایکسپشن ہیں، جن کے لیے اچھا وعدہ سبقت کر گیا ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے بھلائی ہوگی، ان کو لا يحزنهم غمگین نہیں کرے گا۔ الفزع، فزع فزع معنی ہوتا ہے گھبرا جانا، غم گھبرانا ڈرنا، فزع الاکبر تو ان کو غمگین نہیں کرے گا، بڑا غم بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی، تکلیف میں نہیں ڈالے گی۔ وتتلقى، تلقى یا تلقى معنی ہوتا ہے ملنا ملاقات کرنا، وتتلقى اور ملاقات کریں گے ہم ان سے الملائکۃ فرشتے، ہاذا اور وہ کہیں گے ہاذا یہ یومکم تمہارا وہ دن ہے، الذی کنتم جس کا کنتم تم لوگوں سے توعدون وعدہ کیا گیا تھا، کنتم توعدون تم وعدے کیا گئے تھے، یعنی تم سے جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ دن ہے۔ ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کننا فاعلین۔ یوم جس دن، نطوی طوی یطوی معنی ہوتا ہے لپیٹنا، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، جیسے کہ لپیٹا جاتا ہے، قیون لپیٹنا، طوی یطوی معنی ہوتا ہے لپیٹنا، طوی یطوی اور قیون یہ مصدر ہے قویون، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو جیسے کہ لپیٹا جاتا ہے سجل، وہ لفافہ یا وہ فائل جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں، لفافہ ٹائپ کا ریکارڈ، جیسے کہ لفافہ لپیٹ دیا جاتا ہے کتابوں کا، کما بدأنا جس طرح بدأنا ہم نے شروع کیا تھا، اول خلق پہلی تخلیق کو، نعید ہم اسی طرح دوبارہ اس کو لوٹائیں گے، وعدن علینا یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے، انا کننا بے شک ہم ہیں، فاعلین کرنے والے، ہم ایسا ضرور کریں گے۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اس کو کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دیا فی الزبور، زبور میں، زبور کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کو بھی زبور کہا جاتا ہے، اور زبور کتاب کے میننگ میں ہوتا ہے، تو پہلی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا من بعد ذکر، ذکر کے بعد نصیحت کے بعد ہم نے پہلی کتاب میں لکھ دیا، ان الارض کہ بے شک زمین، یرثھا برسا، یرث معنی ہوتا بارش ہونا، مالک ہونا، یرثھا اس کے وارث ہوں گے، عبادی میرے بندے، عبدن کا پلورل ہے عباد، اور یا کے ساتھ میرے بندے، الصالحون نیک، میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ان فی ھذا بے شک اس میں، قرآن کریم میں، لبلاغا بلاغ معنی ہوتا ہے پہنچانا، تبلیغ، ٹھیک ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے جو عابدین عبادت کرنے والے ہیں، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، عابد کا پلورل ہے عابدین۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، الا مگر، رحمت
رحمت بنا کر للعالمین، سارے جہاں کے لیے، اور ہم نے تم کو تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ قل کہہ دو، انما بے شک، یوحا وحی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف، انما کہ بے شک، الہکم تمہارا معبود، الہ معبود، الہن ایک معبود ہے، واحد ایک ہی، تمہارا بس ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون کیا تم اطاعت گزار، مسلم کہتے ہیں سرنڈر کرنے والے کو، اپنے آپ کو سامنے بچھا دینا، اطاعت گزار بن جانا، تو کیا تم اس کے اطاعت گزار بنتے ہو؟ کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم اطاعت گزار بنتے ہو؟ مسلم کا پلورل ہے مسلمون۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ فَإِن پھر اگر، تولو تولا معنی ہوتا ہے روگردانی کرنا، اعراض کرنا، پھر اگر وہ اعراض کر جائیں، نہ مانے، اگنور کریں، تولا ٹھیک ہے، واؤ کے ساتھ پلورل، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ اعراض کرے، فقل تو کہہ دو، آذنتکم، آذن یوزن معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، فقد آذنتو تو میں اعلان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، تم کو، اعلی سبا برابر، سب کو بالکل صحیح صحیح بتایا میں نے، برابر بتایا ہے سب کو۔ وہ ان ادری، یہاں پر یہ جو ہے، ان جو ہے یہ نہیں کے معنی میں، ان کئی بار نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ ان ادری اور میں نہیں جانتا، ادری درا ادری معنی ہوتا ہے جاننا، وہ ان ادری اور میں نہیں جانتا، قریبون کہ قریب ہے، ام یا بعید دور ہے، ما توعدون وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ قریب ہے کیا بعید ہے، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ دنیا اور دنیا کے بعد جو عذاب ہے تمہیں ملنا، وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہی ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا، بس اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ تم کو صاف طور پر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، بے شک وہ یعلم جانتا ہے، الجہر جہر زور سے بولنے کو کہتے ہیں، من القول جہری باتوں کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو، کتم یکتم مانے ہوتا ہے چھپانا، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، بے شک وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ وَإِنْ أَدْرِي یہاں بھی ان نفی کے معنی میں ہے، وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ کہ ہو سکتا ہے وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فِتْنَةٌ لَكُمْ تمہارے لیے آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ یا لطف اندوزی، متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، یا فائدہ اٹھانا ہو، لطف اندوزی ہو، الی حین ایک مدت تک، اور مجھ کو نہیں معلوم، شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور فائدہ اٹھا لینے کی ایک مہلت ہو۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، احکم بالحق حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وربنا اور ہمارا رب الرحمن رحمان ہے، المستعان اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون ان چیزوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم ان باتوں پر مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور ورڈس میننگ اس کے لکھیں گے۔ السلام علیکم۔